اس دھوکے میں آئیں گے، مگر ہم انشاءاللہ اس دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں دو کتوں کی لڑائی ہے، دونوں کتے ہمارے لیے نقصان ہیں. ایک کتا کالا ہے، ایک کتا گورا ہے، رنگ کا فرق ہے، کتے دونوں ہیں. شیخ یہ کتے ہیں ذرا واضح کر دیجئے، کوئی کچھ اور نہ سمجھ لے. جی شیخ شعبان. نہیں بھائی، اب ایک گورا کتا ہے، ایک گورا کتا ہے جو اسرائیلی ہے، اور ایک کالا کتا ہے جو ایرانی ہے. جی ایک ویڈیو اس کو چلا دیں زید بھائی، چلا دیں گے. یہ شیخ شعبان نے جو حوالہ دیا ہے کہ کس طرح صحابہ کے بارے میں شخص نے کہا ہے، وہ ویڈیو گروپ میں ڈالی گئی تھی، اگر اس کو چلا دیں تو یقین ہو جائے یہ بہت معتدل مانا جائے. ہاں یہ شخص نا بہت کم ہے شیخ کفایت. اچھا آواز آ رہی ہے میری؟ بہت پھر بھی کمی ہے لیکن چلائیں گے. جی تو یہ ان کی ویڈیو چلا دیں. کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے. جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا. یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے. اس کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دیں گے آخر میں. یہ جو حضرت صحابہ کرام کے بارے میں اس نے جھوٹ اور غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی ہے اور ادھوری بات بتا کر کے پورا جو صحابہ کرام کی تصویر اور ان کی امیج لوگوں کے ذہن میں خراب کرنے کی کوشش کی ہے. پورا صورتحال کیا تھی اس کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے. یہ کوفی صحابہ کرام کو برا بھلا بولیں گے، نہیں ان کا تو مزاج و شرشت میں اپنے رہبر کو چھوڑ کر کے چلے جانا. یہی تو تھے جو حضرت حسین کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. ہاں یہی لوگ تھے جو حضرت حسین کو بلایا اور اس کے بعد ان کو تنہا بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ تانا دیتے ہیں کہ صحابہ کرام چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. صحابہ کرام تو ڈٹے رہے آخر وقت کر کے، بلکہ کتنے معاملات تو ایسے ہوئے جس میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں چاہتے تھے اور صحابہ چاہتے تھے کہ لڑائی ہو جائے. ایسے بھی معاملات تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی. حضرت عمر بے چین تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہے تو ہم دب کر کے کیوں صلح کریں. حضرت عمر تو بالکل اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ نہیں ہم لڑیں گے ان لوگوں سے، آپ صلح نہ کریں. صحابہ کرام تو اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، شہادت کا مرتبہ پانا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم اور بنو غطفان کی کچھ قبیلوں سے صلح کر لی کہ ہم تم کو مدینہ کی پیداوار کا 1/3 دیں گے، تم واپس چلے جاؤ. تو حضرت سعد ابن معاذ اور ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فیصلہ کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں اور ہم ان کو مدینہ کا خراج دیں گے، مدینہ سے 1/3 حصہ ان کو دیں گے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تب تو ہم کچھ نہیں بول سکتے. لیکن کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ ہم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب ہم حالت کفر میں تھے، جہالت کی زمانے میں تھے، تب تو ہم نے مدینہ کی ایک کھجور کسی کو نہیں دی خراج کے طور پہ. آج جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی شرف سے نواز دیا ہے تو ہم ان کو مدینہ کی کھجوریں دیں گے خراج کے طور پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مدینہ کی کھجور نہیں جائے گی سوائے اس کے کہ یہ ضیافت میں آ کر کے کھا لیں، مہمان بن کر کے کھا لے تو الگ بات ہے، ورنہ ان کو خراج کے طور پہ تو ہم ایک کھجور بھی نہیں دینے والے. ان کے اور ہمارے درمیان اب تلوار فیصلہ کرے گی. صحابہ وہ لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جب غزوہ بدر کے موقع پہ پوچھا تم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو، حضرت سعد ابن معاذ ہی تھے غالباً کھڑے ہوئے یا سعد ابن عبادہ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامنے سمندر ہو آپ کہیں نا کہ اس میں اپنے گھوڑے دوڑا دو تو ہم اپنے سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے. صحابہ یہ لوگ تھے. تو یہ جو اس خبیث نے صحابہ کرام کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگوں میں کون تھا جو اللہ کے نبی کے ساتھ جان کی قربانیاں دے رہا تھا؟ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے آپ کی مدد فرمائی ہے اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. تو یہ تو ابھی جو اس نے بات کہی ہے غزوہ احد کے بارے میں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا میں طبیعت ابھی میری ناساز ہے، میں انشاءاللہ پروگرام کے ختم ہونے تک کی پوری صورتحال کیا تھی غزوہ احد کے موقع پر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سرفراز بھائی، جو ہے اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں جو ہے پیشوا، تو پیشوا کا لفظ دیکھیے کس حکمت سے اس نے اللہ کے رسول کے لیے بھی سیم استعمال کیا ہے اور پھر اپنے جو ہے مہلوک کے لیے بھی جو ہلاک ہوا ہے اس کے لیے بھی اس نے سیم لفظ استعمال کیا ہے. ایک بہت اہم بات یاد ہے میرے ذہن سے نکل گئی، ابھی واپس آتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا تھا میں، نکل گئی. اور بھاگنے کی پوری یہ وہ لوگ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگے نہیں ہم، یہ خبیث
ان کا باقاعدہ بیان موجود ہے، ان کے علماء کا، احمدی نژاد جو اس سے پہلے صدر تھا ایران کا، کہ عراق میں اور افغانستان میں اگر ایران کی حمایت نہیں ہوتی تو امریکہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ عراق کو تباہ کرنے میں پورے طور پہ ایران کا رول تھا، پورا ہر طرح سے ایران نے سپورٹ کیا۔ جب امریکہ داخل ہوا صدام کے دور حکومت میں، عراق کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر قدم پہ ایک طرف ایران کا سپورٹ تھا، دوسری طرف عراقی شیعوں کا سپورٹ تھا۔ عراق تو سنیوں کی حکومت تھی، صدام حاکم تھا، یہ سنیوں سے حکومت لے کر کے شیعوں کے ہاتھ میں کس نے حکومت دی؟ امریکہ نے دی ہے۔ جو مرگ بر امریکہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ مرگ بر امریکہ اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب امریکہ عراق میں داخل ہوا تھا، اور یہ قدم قدم پر اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ بلکہ احمدی نژاد نے صاف صاف کہا، شمالی اتحاد والے جو لڑ رہے تھے جب طالبان کے خلاف امریکی حکومت اتری تھی افغانستان کے میدان میں، اس وقت بھی ایران کا پورا سپورٹ عراق کو تھا، امریکہ کو تھا اور شمالی اتحاد کے لوگوں کو تھا۔ اور یہ ابھی میں دیکھتا ہوں، اگر یہ ویڈیو ملی نا میں بھی یہاں پر لا کر کے پلے کراتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، جس نے صاف صاف احمدی نژاد نے بیان دیا کہ ہماری طاقت کے، ہماری تعاون کے، ہماری مدد کے بغیر نہ افغانستان میں امریکہ کامیاب ہو سکتا تھا، نہ عراق میں امریکہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ یہ بلا وجہ امریکہ کا ایسا چہرہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں جیسے یہ امریکہ کے ازلی دشمن ہے۔ آج دونوں کے مفادات ٹکرا رہے تو دونوں لڑ رہے ہیں، ورنہ اس خطے میں تو ہمیشہ سے ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ عراق کا معاملہ ہو یا افغانستان کا معاملہ ہو۔ اچھا، یہ جو تحریکی اور جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ یہ بات بولتے ہیں، میں اسی ویڈیو کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ذاکر جو ہوتے ہیں، ان کے ذاکرین، وہ ایسی بات بول جاتے ہیں روا روی میں یا یہ ذاکرین کی زبان ہے، لیکن سنجیدہ علماء جو ہیں، سنجیدہ فقہا جو ہیں، اور فلاں یہ بات نہیں بولتے۔ اب صاحب یہ جو زبان بولا ہے یہ ذاکروں کی زبان ہے، جو بدر کے میدان سے بھاگے وہ صحابی، جو فلاں کرے وہ صحابی ہے، مجھ کو صحابی نہیں مانتے، ان کے اشعار ہے، پورا دین ان کا اشعار پہ قوالیوں پہ ہے، ان کا دین پورا مرثیوں پہ ہے۔ خیر، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ذاکروں کی زبان ہے، جو سنجیدہ علماء ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں کہ ذاکر پیدا کہاں سے ہوتے ہیں بھائی؟ تحریکیوں کو میرا کہنا ہے کہ ذاکر پیدا کدھر ہوتے ہیں؟ کیا یہ ذاکر زمین سے اپنے آپ، یعنی جتنے ذاکرین ہیں سارے لوگ گندی زبان بولتے ہیں، تو یہ ذاکروں کے سر پہ اپنی گندگی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں اور ذاکر زبانوں سے بولتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں وہ گندگی ہے جو ذاکر بولتے بھی نہیں ہیں، تو ذاکروں کا نام لے کر کے یہ ان کو بچاتے ہیں۔ تو کیا یہ ذاکر ہے جو یہ بولا ہے؟ اس نے تو وہی بات بولی ہے جو ذاکر بولتے ہیں اپنی مجلسوں میں۔ تو بہرحال یہ ہم آج جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں منافق کچھ ہوتے تھے، وہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر کے کافروں کی ترجمانی کرتے تھے، ویسے ہم مسلمانوں اور سنیوں کے درمیان میں نا جو جماعت اسلامی والے ہیں یہ نمائندہ ہیں شیعوں کے، یہ ہیں سنیوں میں، مطلب ظاہر ان کا نام سنیوں جیسا ہے، یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے، لیکن یہ پورے طور پہ ہمارے یہاں جو سنی اہل سنت میں جو جتنے بھی طبقے ہیں نا، کوئی طبقہ اہل سنت میں شیعوں کو محبوب نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے، اور کوئی طبقہ اہل سنت کا کوئی بھی فرقہ ہو شیعوں سے محبت نہیں کرتا سوائے جماعت اسلامی کے۔ آپ کسی شیعہ کے عقیدے کے بارے میں کوئی بات کرنے تو جماعت اسلامی والے دفاع کے لیے آ جاتے ہیں۔ ابھی میں ہبلی میں ایک پروگرام میں تھا تو میں نے صرف اتنا کہا کہ یہ شیعوں کے ہاں قرآن محرف ہے، ایک جماعت اسلامی والا دفاع کرنے کے لیے آ گیا۔ یہ دیکھیں علی مرزا سے لے کر کے جتنی بھی تحریکیں ہیں سب مطلب شیعوں کے خلاف بول کر دو دفاع، صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگر صحابہ کے خلاف کوئی بول رہا ہے، آپ جماعت اسلامی والے کسی بندے کو نہیں دیکھیں گے کہ علی مرزا کے خلاف جو ہے نا وہ صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں، تائید ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کی۔ کیوں بھائی، تم زبان سے تو تمہارے علماء کہتے ہیں ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں۔ ہر جماعت اپنے طور پہ علی مرزا کا رد کر رہی ہے، دیوبندی اپنے طور پہ رد کر رہے ہیں، اہل حدیث اپنے طور پہ رد کر رہے ہیں، ایون بریلوی لوگ بھی رد کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کو آپ دیکھیں گے وہ کبھی صحابہ کے دفاع کے لیے علی مرزا کے خلاف ایک ویڈیو آپ دکھا دیں کہ کسی جماعت اسلامی کے معتبر آدمی نے علی مرزا کا جواب دیا ہو، اس کی خرافات کا جواب دیا ہو، بلکہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ علی مرزا کو سب سے بڑے سپورٹر جماعت اسلامی سے ہی ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اہل سنت میں شیعوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت اسلامی، اس لیے جماعت اسلامی بہت محبوب ہے، شیعوں کو بہت محبوب ہے جماعت اسلامی والے۔ جماعت اسلامی والے جیسے آپ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جیسے جماعت اسلامی ان کا رد نہیں کرتے، نہ شیعوں کا رد کرتے، نہ صحابہ، نہ روافظ کا رد کرتے، نہ نیم روافظ کا رد کرتے ہیں، ویسے ہی آپ دیکھیں گے شیعہ جماعت اسلامی والوں کو رد نہیں کرتے۔ مولانا مودودی کی کسی نہ کسی درجے میں تعریف کریں گے، تحریکی فکر رکھنے والوں کی تعریف میں کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کر کے ضرور لائیں گے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، زید بھائی اگر ممکن ہو تو وہ ویڈیو چلائیں۔ اچھا سرفراز، ویڈیو میں نے بھیجی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے لیے
اس کے لیے ایک اچھی سی تعبیر ہے, سب لوگ سن لیں, میں نے شروع میں ہی بولا ہے کہ یہ شیعوں کے کیپسول ہیں. شیعوں کے کیپسول یعنی پاؤڈر بہت تلخ ہوتا ہے نا, تو وہ پاؤڈر تو ہلکا جیسے سنی کی زبان پہ جائے گا وہ شیعہ کا پاؤڈر, تو وہ زبان تو پوری کڑوی ہو جائے گی. تو یہ جماعت اسلامی کے لوگ کیپسول ہیں, اس کیپسول میں شیعہ فکر ڈال دی جاتی ہے اور پھر نکلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ شیعوں کے کیپسول ہیں, ان کو کیپسول کہنا چاہیے شیعوں. میں تو سمجھتا ہوں اس طرح کے حالات اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کرتا ہے کہ جماعت اسلامی والے ایکسپوز ہوں. کہ حالات نہیں ہوتے تو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بیچ میں شیعوں کے ایسے نمائندے اور ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے. آپ نے تو کیپسول کہا, اس کے لیے تو مناسب تعبیر یہی ہے کہ روافظ جو ہے وہ یہود کے گدھے ہیں اور جماعت اسلامی والے روافظ کے گدھے ہیں. یہ گدھے ہیں جماعت اسلامی کے, جماعت اسلامی والے, اس لیے ان کو اتنا محبوب ہے. مولا ابھی میں دکھاؤں گا اسکرین شاٹ. مولانا مودودی سارے سنی علماء میں واحد ایسے سنی عالم دین تھے جن کو روافظ اپنی خاص مجلسوں میں بلایا کرتے تھے. وہ جو شیعوں کی عشرہ مجالس ہوتی ہے نا, اس میں بلایا کرتے تھے روافظ.